بندہ اس کا مالک نہیں ہے، مالک میرا اللہ ہے۔ بندے کے پاس امانت ہے، بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور جیسے ایک بندہ کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھائے تو وہ اس کی مرضی کے بغیر اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ہم بھی اس میں اپنی مرضی سے حکم الہی کے خلاف رد و بدل نہیں کر سکتے، تصرف نہیں کر سکتے۔ باقی ہر چیز کا اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جناب یہ 5000 کا نوٹ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اسے آگ لگاتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنے والے میں مالک ہوں نا، میں آگ لگاتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے تو آگ نہیں لگا سکتا، تو اس کا مالک نہیں ہے، یہ تیرے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو نے اسے ضائع نہیں کرنا، اس کا اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طریقے سے تجھے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے کہ ایک بندہ خودکشی کر لے، اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان کا مالک تو نہیں تھا کہ تو یہ کہے کہ جی میری جان ہے اور میں نے نکال دی ہے، نہیں، جان تیرے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھی، وہ مالک ہے، جب چاہے گا نکالے گا، تو کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے تصرف کرنے والا؟ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بندہ یہ کہے کہ جناب یہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، یہ میں نے حج کر لیا ہے، یہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اور یہ میرے پیسے ہیں، میں ان سے شراب بیچوں، میں ان سے افیون کا کاروبار کروں، میں اس سے دھوکہ کروں، میں لوگوں کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے انہیں دیتا رہوں، تو آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا کاروبار ہے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ غلط ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے تو عبادت کرنے میں حکم الہی کا محتاج ہے، ویسے زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانے میں حکم الہی کا محتاج ہے۔ نہ تو مغرب کے 3 کی جگہ 4 فرض پڑھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے تجارت کر سکتا ہے حکم الہی کے خلاف، نہ سیاست کر سکتا ہے، نہ معیشت کر سکتا ہے، نہ تیرے اخلاقیات میں کوئی ایسی چیز اپنا سکتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دینے والا ہے، اور بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی یاد رکھیں، پہلے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل ہے روزی، روزی تلاش کرو۔ اسلام روزی کمانے کو دنیا نہیں کہتا بلکہ دین کہتا ہے، جب بندہ اسے حکم الہی سمجھ کے سر انجام دے گا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں لوگوں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا بندہ رزق حلال کمانے کے لیے جو مشقت اٹھاتا ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی اتنی ترغیب دیتا ہے اسلام
رزق کمانے کے لیے. لیکن اگلی بات کیا ہے کہ تو رزق کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے، بلکہ تو نے حکم الہی کی پیروی کرنی ہے. اب اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. اب جو باطل ہے نا، یہ بڑا جامع لفظ ہے. یعنی باطل طریقہ ہر وہ طریقہ جو کسی بھی طریقے سے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے میں آتا ہو یا اللہ کی نافرمانی میں آتا ہو. ویسے بندوں کے پاس بڑی بڑی وہ الفاظ کے بڑے گورکھ دھندے ہوتے ہیں، لیکن گناہ جو ہے نا، گناہ، اس کی جو تعریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کی جو ڈیفینیشن فرمائی ہے، اس سے بندے کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر جو ضمیر رکھا ہے نا، ضمیر، یہ اسے ہر بات بتا دیتا ہے. بَلِ الْإِنسَانُ وَلَا نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا. بلکہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھ لیتا ہے، پھر وہ ہیلے بہانے کر کے اپنے غلط کو درست ثابت کرنے کی چکر کاٹتا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا تھا اپنے ضمیر سے فتویٰ لیا کرو، دل کا مفتی غلط فتویٰ نہیں دیتا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر ما اطمأنت علیہ النفس. لوگوں، نیکی وہ ہے جسے کر کے تمہارے دل کو اطمینان مل جائے. اطمینان سے کیا مراد ہے؟ تم مطمئن ہو، تم اسے لوگوں سے چھپاتے نہ رہو کہ اس کو پتہ نہ چل جائے ورنہ میری بڑی انسلٹ ہوگی. اطمینان مل جائے. وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے. یعنی جسے کرنے سے تو ہچکچائے کہ یار میں نہ کروں، یار بری بات ہے، اور پھر تو یہ چاہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے، تو وہ گناہ ہوتا ہے. اب میں باطل کے بارے میں عرض کر رہا تھا. آپ فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ 500 روپے کا جوتا 5000 میں بیچتا ہے. اب گاہک کو کیا پتا ہے جی کتنے کا ہے؟ گاہک تو صرف چمک دیکھتا ہے نا، گاہک تو نہیں پتا چیز کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. گھڑی آپ نے خریدنی ہو، آپ صرف ڈائل کو دیکھیں گے، آپ کو کیا پتا گھڑی کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا گھڑی کیا ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ. اب وہ 5000 کی دے دے تو کیا وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہے گا کہ میں نے 500 کی چیز 5000 میں بیچی ہے؟ نہیں بتانا، چھپائے گا اس کو. یہ گناہ ہوتا ہے، یہ باطل ہے. اللہ پاک نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. اور اپنے مال حکام کے پاس نہ لے جایا کرو تاکہ تم لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہضم کر لو. یعنی پیسہ دے کے نا، حکام کو پیسے دے کے تو کسی کا حق اپنے قبضے میں کروا لو. ایسا نہ کیا کرو. اگلا جملہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ہم نے تمہارے اندر جو مفتی بٹھایا ہے نا، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو تم خوب جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رشوت سے بالخصوص منع فرمایا اور ہر باطل طریقے سے منع فرمایا. اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، دوسروں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو باہمی رضامندی سے.
باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اب یہ جو تجارت ہے نا، ایک تو یہ ہے نا بندے نے مال بیچا، یہ تجارت ہے، ایک خدمات بھی تجارت کے زمرے میں ہی آ جاتی ہیں، کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ بندہ اس کو کوئی ریٹرن دیتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تجارت ہو باہمی رضامندی سے، اس طریقے سے تمہارے لیے دوسروں کے مال جو ہیں وہ جائز ہو جائیں گے تجارت کے ذریعے سے۔ اب سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو بے کہتے ہیں، یہ لفظ میں بار بار بولوں گا، بے، با یبیع بیعا کا معنی ہے بیچنا، یہ میں بار بار لفظ بولوں گا اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اسی سے لفظ بیعت ہے، بیعت، آپ کہتے ہیں میں نے فلاں شے کی بیعت کی ہے، مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اسے اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے کہ مجھے تم جو بھی نیکی کا حکم دو گے میں اس کی تعمیل کروں گا، اسی سے بیعت کا لفظ نکلا ہے۔ بیع کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا یا سودا کرنا۔ اب جن ذریعوں سے تجارت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی بظاہر تو تجارت ہے، یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے وہ بڑا پابند صوم و صلاۃ ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ کاروبار جو ہے وہ کوئی اسلامی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جناب یہ میرا دین ہے اور یہ میری تجارت ہے۔ اسلام ایسا تصور نہیں دیتا، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے جیسے تیری عبادت حکم الہی کے مطابق ہوگی ویسے تیری تجارت بھی حکم الہی کے مطابق ہوگی۔ سامعین محترم، سب سے پہلی چیز یہ کہ جس چیز کا استعمال حرام ہو، جو چیز حرام ہو نہیں، اس میں گدھا بھی آ جاتا ہے، اس میں گھوڑا بھی آ جاتا ہے، چلو گھوڑا آپ متنازع بھی کر لیں، اس میں گدھا بھی آ جاتا ہے، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا استعمال کھانا پینا یا حاصل کرنا بندے کے لیے حرام ہو، اس کی تجارت بھی حرام ہوتی ہے۔ نہى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الخمر والخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی بیع سے منع فرمایا، خنزیر کی بیع سے منع فرمایا۔ اب اگر ایک بندہ شراب کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی بھی حرام چیز کا کاروبار کرتا ہے جس کا استعمال حرام ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میری تو تجارت ہے، میرا تو کاروبار ہے، تیرا کاروبار نہیں ہے، تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، یہاں پر تو جتنے بھی دلیلیں گھڑتا رہے، ایک دن آئے گا جب تو اللہ کے حضور پہنچے گا اور تجھے ان تمام چیزوں کا وہاں پر جواب دینا ہوگا۔ جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی تجارت بھی حرام ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک عام اصول دے دیا سرکار نے کہ حرام چیز کا کاروبار نہیں ہوگا، شراب ہے، خنزیر ہے، جوا، جو کچھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بذات خود حرام ہیں، ان کا کاروبار بھی حرام ہوتا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بیع جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے وہ حرام ہوگی، ہر وہ بیع جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے وہ حرام ہوگی۔ دیکھیں وہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ بندوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ جب یہ کوئی غلطی کرنا چاہتے ہیں، کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں،
تو لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، اللہ سے چھپنا نہیں چاہتے۔ یعنی اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کا بندے کو پتہ نہ چلے کہ معیوب چیز ہے، میں دھوکہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ، تو یہ بھی تو سوچے کہ میرا رب تو جانتا ہے کہ میں اس کے بندے سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ جو بندوں سے شرماتا ہے اسے اللہ سے تو بڑھ کے شرمانا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس بیع کو حرام قرار دیا ہے جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے۔ اس کے پر بڑی صورتیں ہیں۔ مثلا جب تاجر آتے نا شہر میں، تاجر شہر میں آتے تو کاروباری جو لوگ تھے یہ جا کر شہر سے باہر انہیں ملتے اور انہیں کہتے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا طریقہ، یعنی آپ مجھے ایک واسطہ پڑا ایک مرتبہ، تو میں کہتا تھا کہ بھئی اجنبی بندے کے پاس جا کے کہ یہاں پر نا یہ کوئی جگہ میں خریدنا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے کہتا تھا جی آگ لگی ہوئی ہے ہر چیز کو۔ اچھا پھر میں اسے کہتا تھا یہاں میرا ایک پلاٹ ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، وہ کہتا تھا جی پوچھتا ہی کوئی نہیں آج کل، بڑی مندی ہے۔ ہاں یعنی آپ جائیں نا، دیکھیں خوش اخلاقی اچھی چیز ہے، لیکن خوش اخلاقی تجارتی بنیادوں پر نہیں، انسانی بنیادوں پہ ہونی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کتنے گر گئے ہیں کہ جو بندہ آپ کو ویلکم کرے گا نا، جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی مطلوبہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ آپ سے بات کرنے گوارا نہیں کرے گا۔ یار یہ کیا بات ہے، یہ ہے اسلام۔ یعنی اگر وہ ہاکر کو پتا چل جائے کہ یہ سواری میری بس کی نہیں ہے، وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالے گا، وہ بتائے گا نہیں کہ فلاں بس کہاں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اس طریقے سے اخلاقیات مر جائیں، یہ ہوتی ہے مسلمان قوم۔ تو وہ جا کر نا شہر کے باہر انہیں روکتے، کہتے شہر میں بڑے مندہ ہے آج کل، بڑی حالت خراب ہے، تو اس لیے آپ ہمیں یہ چیزیں بیچ دیں، پھر ہمارے تمہارے پرانے تعلقات ہیں، ہم خود کچھ کر لیں گے۔ اس طرح انہیں ان سے سستے داموں چیزیں خرید لیتے اور پھر آ کر شہر میں مہنگے داموں بیچتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا تلقوا الرکبان، کہ یہ جو لوگ آتے ہیں قافلے لے کر، شہر کے باہر جا کے انہیں نہ ملا کرو، انہیں منڈی میں آنے دیا کرو، وہ ہر چیز کو دیکھیں اور اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، اپنی مرضی سے اپنی چیز بیچیں۔ یعنی اس میں وہ دھوکہ دیتے تھے نا، اس کو منع کر دیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم ایک بندے کو دھوکہ دے رہے ہو، اور ہر ایسا کاروبار جس میں دھوکہ شامل ہو جائے گا اس کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑی مشہور روایت ہے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے ہاتھ اس میں ڈالا، نیچے سے وہ گیلی گندم نکلی، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بارش ہو گئی تھی تو میں نے اس کو نیچے رکھ دیا کہ ڈھیر کا ڈھیر بک جائے گا، پھر وہ جانے اور خریدنے والا۔ آپ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تو اس کو سامنے رکھ دیتا تاکہ خریدنے والا دیکھ لیتا؟ آپ نے پھر فرمایا من غش فلیس منا، جو مال میں ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ملاوٹ کمال نہیں ہے، جب اتنا بگاڑ آ جائے نا کہ برائی کو کمال سمجھنے جانا لگے، اس قوم کے پھر اصلاح کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ملاوٹ کر کے بیچ دینا کمال نہیں ہے بلکہ عیب ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس طریقے سے کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا بیع نجش سے۔ بیع نجش بیع نجش یہ ہوتی ہے کہ بولی لگتی ہے نا منڈی میں، ایک ٹوکرا آ گیا ہے سبزی کا، اس کی بولی لگتی ہے،
منڈی والے لوگ ہوتے ہیں اور گاہک ہوتے ہیں. وہ منڈی والا بندہ بولتا ہے کہ جی 5,000 کا ہے, گاہک بولتا ہے جی 5,100, دوسرا گاہک بولتا ہے جی 5,500, بولی لگتی ہے نا. اچھا, اب جو منڈی والے لوگ ہوتے تھے نا, ان کے اپنے بندے جا کے گاہکوں کی شکل میں کھڑے ہو جاتے. انہوں نے خریدنا تو تھا نہیں, لیکن گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے بولی میں شریک ہو جاتے. یعنی 5,500 کی اگر ایک چیز ہے تو وہ کہہ دیتا جی 6,000. اب ممکن ہے کوئی سادہ گاہک جو ہے وہ 6.5 پہ آ جائے یا 6200 پہ آ جائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیع نجش کو منع کر دیا ہے, بیع نجش کو حرام قرار دے دیا ہے. وہ لاکھ کہے کہ ہم نے, اس نے اپنی مرضی سے خریدی ہے. مرضی سے نہیں خریدی, تم نے اس کو دھوکہ دیا ہے, تم نے اس کو دھوکہ دیا, مرضی سے نہیں اس نے خریدی. اسی طریقے سے ایک یہ تھا جس کو بیع مسرات کہتے ہیں. بیع مسرات, سواد سے بیع مسرات یہ تھی کہ فرض کریں بھینس بیچنی ہوتی یا گائے بیچنی ہوتی یا اونٹنی بیچنی ہوتی, تو وہ اس کا دودھ نہیں دوتے تھے پہلے. جب 2-3 ٹائم اس کا دودھ نہ دوہا تو اس کی کھیری میں پھر بہت سا دودھ جمع ہو گیا. یہ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی یہ انسانی برائیاں تو ہر دور میں کسی نہ کسی حد تک چلتی ہیں نا. اب تو خیر جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ہاں جی, گوشت میں بھی بات صحیح ہے آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بندے کا کام اگر وہ مومن ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ میرے پرافٹ نے میرے ساتھ قبر میں نہیں جانا. دھوکے والی پرافٹ, دھوکے والی پرافٹ, میں پرافٹ ہی کہہ رہا ہوں نا, جو وہ کما رہا ہے جیسے بھی کما رہا ہے حلال حرام کے بغیر, اس لیے نہیں جانا قبر میں. اگر میں نے حلال ذریعے سے کمایا ہے نا پیسہ, تو یہ میرے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث بنے گا اور یہ میرے لیے قبر کا نور بھی بنے گا, حشر کے دن میری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. تو وہ جو لوگ تھے وہ دودھ کھیری میں روک لیتے, اور گاہک یہ سمجھتا کہ جناب یہ تو بڑا دودھ ہے, تو گاہک یہ بات سوچ کے اس کو خرید لیتا. جب وہ ایک ٹائم تو جا کے دھوتا تو اتنے سیر نکلتا, اور جب دوسری مرتبہ دھوتا تو پھر وہ بہت کم ہو جاتا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کی اس صورت کو بھی حرام قرار دے دیا. آپ نے اس کو منع فرما دیا, کیونکہ اس میں بھی دیکھنے والے کو دھوکہ دیا جاتا ہے. سامعین محترم, یہ اصولی بات ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں, دیکھیں نا واسف علی واسف نے کہا تھا کہ جس ماں کا بیٹا بیمار ہو اسے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنے آپ آ جاتا ہے. جب بندے کے دل میں اللہ کی یاد بس جائے گی, جب بندے کے دل میں اللہ کی یاد اتر جائے گی, تو پھر بندے کے سارے معاملات اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن آنا ہے جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے. اس طریقے سے جیسے فرض کریں گوشت ہے, اس میں کسی طریقے سے اس کا وزن بڑھا لیا جائے, کوئی انجیکشن وغیرہ سے, پانی ڈالتے ہیں یا پانی ڈال کے انجیکشن کے ذریعے سے, یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. دودھ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ برف ڈال لیتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ پھر وہی بات ہے کہ حتمی فیصلہ بندے کے ضمیر نے کرنا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ٹھنڈا کرنا, اس کے لیے کچھ برف کا استعمال کرنا اگر ضروری ہو, وہ اور بات ہے. ایک یہ ہے کہ اس کو زیادہ کرنے کے لیے اس میں برف ڈالنا, یہ اور بات ہے. بندہ جتنے بھی ہیلے بہالے کر لے, اللہ تو جانتا ہے نا, اللہ تو دیکھتا ہے نا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسی بیع سے منع فرما دیا ہے جس میں گاہک کو کسی بھی طریقے سے دھوکہ دیا جائے,
اور بندہ یقین جانے کہ میں نے گاہک کو دھوکہ تو دے دیا ہے لیکن میرے رب سے میرا کوئی عمل باہر نہیں ہے۔ نفسیاتی معاملہ کیا ہے بندے کا؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے اپنے غلام پہ کسی بات پہ غصہ آ گیا اور میں اسے تھپڑ مارنا چاہتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، اب غلام ہے، غلاموں کی کیا حیثیت ہوتی تھی؟ غلاموں کی کیا حیثیت تھی؟ یعنی یہ جو اس وقت کی جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں ان کے بادشاہ بھی غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کے انہیں چیرنے پھاڑنے کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ یہ تو میرے پاک نبی کا احسان ہے انسانیت پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلایا کرو، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہنایا کرو۔ یہ غلاموں کے حقوق کی آواز تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے بھی حقوق ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنے غلام کو تھپڑ مارنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، اور بندے کو کمزور بندے پہ ویسے بھی زیادہ غصہ آتا ہے، مقابلے کا ہو تو بڑا خوش اخلاق ہو جاتا ہے، کمزور ہو تو بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو فرمایا، میں نے دیکھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو مسعود جتنا تجھے اس غلام پہ اختیار حاصل ہے اللہ کو اس سے کہیں بڑھ کے تجھ پہ اختیار حاصل ہے۔ جب بندہ معاملات کو بندوں کی نسبت سے دیکھتا ہے تو معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ کی نسبت سے دیکھتا ہے تو نفسیات اور ہو جاتی ہیں۔ تو بندہ یہ یقین جانے کہ میں نے اگر اس بندے کو دھوکہ دے دیا ہے تو ایک ذات ہے جس کے علم سے میرا کچھ باہر نہیں ہے، ایک ذات ہے جو سب کو جانتی ہے اور میں نے ایک دن اس کو بھی جواب دینا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسی بے کو حرام قرار دے دیا ہے جس میں کسی بھی طریقے سے گاہک کو دھوکہ دیا جائے۔ قربانی کا جانور دانت نکالتے ہیں، ہاں جیسے وہ قربانی کے جانور کا اب دیکھیں نا، وہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے جو رکھا ہے اب دیکھنے والے نے تو اسی کو دیکھنا ہے نا جی۔ اب اگر کوئی بندہ اس کا دانت خود نکال دے بڑا ثابت کرنے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے اس نے تجارت نہیں کی، اس نے حرام کمایا ہے۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ جب اللہ کا خوف آتا ہے نا پھر سارے ہیلے بہانے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو بندے آئے، وہ کسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے، ایک چیز متنازع تھی کہ میری ہے یا آپ کی ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی دلیل تو دوسرے کے پاس بھی ہوتی ہے نا، جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے فرمایا دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ قاضی جو فیصلہ کرے گا اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا، قاضی فیصلہ گواہوں کی گواہی پر کرے گا۔ اگر قاضی نے اپنے علم پر کروانا ہے فیصلہ پھر عدالت کو چھوڑ دے، جا کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے اور گواہی دے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرماتے تھے اپنے علم پر نہیں، قانون کے مطابق گواہوں کے مطابق فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ بہت اچھا بولنے والا ہو اور وہ اس چیز کو بھی اپنا حق ثابت کر دے جو اس کا نہیں ہے، اور ممکن ہے کوئی بندہ بول نہ سکتا ہو اور وہ اپنے حق کو بھی اپنا حق ثابت نہ کر سکے۔ میں فیصلہ کر دوں گا گواہیوں کے مطابق
اگر کسی نے اچھا بول کے کسی کے ناجائز مال پہ قبضہ کر لیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے مال لیا ہے، وہ یہ یقین جانے کہ میں نے دوزخ کے انگارے اکٹھے کیے ہیں۔ جب سرکار نے یہ فرمایا نا، وہ دونوں صحابی رو پڑے۔ ایک کہتا تھا اللہ کے رسول مال اس کو دے دیجئے، دوسرا کہتا تھا اللہ کے رسول مال اس کو دے دیجئے۔ جب اللہ کی محبت جاگتی ہے تو پھر سارے ہیلے بہانے ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر بڑے بڑے ہیلے بہانے، بڑی بڑی باتیں عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ تو اگر قربانی کے جانوروں کے دانت کے ساتھ مسئلہ کسی نے کیا، یعنی دانت نکال دیے اس کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے تجارت کی ہے، وہ سمجھے میں نے حرام کمایا ہے، اور یہ پیسے میں کھاؤں گا جیسے میں خنزیر اور کتا کھاتا ہوں۔ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اگر دوسرے بندے نے خرید لیا اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی تو ہو گئی، اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی طریقے سے جس کاروبار میں دھوکہ دیا جائے گا، وہ دیکھیں نا سرکار نے کتنی وضاحت سے فرمایا کہ کپڑے میں کوئی عیب ہو اور بندہ بغیر بتانے کے بیچ دے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں بیچنے والے پر، یہاں تک کہ یا وہ وضاحت کر دے یا اس کی قیمت کو کم کر کے اس کو باقی پیسے اس کو واپس کر دے۔ سرکار نے فرمایا بیان کر دو، خریدنے والے کی مرضی ہے، چاہے گا تو خرید لے گا، چاہے گا تو نہیں خریدے گا۔ ہر ایسا کاروبار جس میں دھوکہ ہوگا جائز نہیں ہوگا۔ ممکن ہے لوگ یہ کہیں کہ یہ صرف ٹیبل کی باتیں ہیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلی بات یہ کہ بینگ مسلمان ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نا، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو امانت داری سے چلتے ہیں، بھوکے وہ بھی نہیں مرتے، انہیں میرا خدا دیتا ہے اور ان سے بڑھ کے دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھا کے مال نہ بیچا کرو، مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ مال جو ہے نا، رزق، وہ گنتی کا نام نہیں ہوتا، رزق نتیجے کا نام ہوتا ہے کہ بندے کے پاس گنتی میں تھوڑا ہو لیکن اللہ اس کی ضروریات کے لیے کافی کر دے، اللہ اس کو اطمینان قلب دے دے، اللہ اس کو دل کا اطمینان دے دے۔ یہ رزق حرام میں نہیں ملتا، بے شک وہ جتنا بھی ہو جائے۔ تو سرکار نے منع فرمایا جھوٹی قسمیں کھا کے مال نہ بیچو۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ تقوی کا تعلق صرف نماز پڑھنے کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف حج کرنے کے ساتھ نہیں ہوتا، تجارت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سیاست کے ساتھ بھی ہوتا ہے، معاملات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، زندگی میں کوئی بھی کام کرے وہ سوچتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایک مولا ہے جس کی بارگاہ میں نے جانا ہے، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازے پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ ہوتی ہے اصل۔ حرام کے مال میں کبھی برکت نہیں آئی، ٹینشن کا باعث بنتا ہے بے شک زیادہ ہو، اور حلال کا مال تھوڑا بھی ہو، اللہ ایسے بندے کو اس جنت سے پہلے یہاں ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے چیز سے منع فرما دیا۔ اور پھر آپ نے منع فرمایا
ہر ایسے سودے سے، ہر ایسی بے سے جس میں ابہام ہو، جس میں معاملہ کلیئر نہ ہو. یعنی ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم پہلے مربتاً کلیئر بات نہیں کرتے، بعد میں لڑتے ہیں. ہم پہلے مربتاً کلیئر بات نہیں کرتے، ہم اسے آداب کے خلاف سمجھتے ہیں، بعد میں پھر لڑائی ہوتی ہے. تو سرکار نے جو تعلیمات دی ہیں، ہر ایسے معاملہ حرام ہے، منع ہے جس میں ابہام ہو. مثلا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الملامسہ والمنابذہ. سرکار نے منع فرمایا بیع ملامسہ سے اور بیع منابذہ سے. اسی طرح مخابرہ سے بھی منع فرمایا. یہ بیع ملامسہ کیا ہے؟ کہ بندہ یہ کہے کہ بھی میں جس کپڑے پہ ہاتھ رکھوں گا وہ میرا ہوگا اتنے پیسے میں. بھی تیرا کیا ہوگا، تو اس کو چیک تو کر کے کیسا ہے. یا بندہ یہ کہے، منابذہ کیا ہے؟ کہ میں پتھر پھینکتا ہوں، میرا پتھر جس بھی کپڑے کے ڈھیر پہ جا کے لگ گیا میں اتنے کا خرید لوں گا. یہ بیع منابذہ ہے، یہ حرام ہے، پتہ نہیں کہاں گرے گا. سمجھے نا؟ اس طریقے سے ایک بندہ یہ کہے کہ جناب میں جال پھینکتا ہوں، جتنی مچھلیاں آئیں گی میں تجھے اتنے ہی میں بیچتا ہوں. جب بندہ کہے تو جال پھینک، جتنی مچھلیاں آئیں گی میں اتنے میں خریدوں گا، تو یہ بیع بھی حرام ہوگی. خریدنے والا یہ نہ کہے میں نے اپنی مرضی سے خریدا ہے، تیری مرضی بھی حکم الہی کے تابع ہے. ورنہ پھر بدکاری بالرضا بھی جائز ہونی چاہیے. مطلق رضا کی بات نہیں ہے، رضا حکم الہی کے تابع ہو. تو آپ نے بیع ملامسہ سے منع فرمایا، بیع منابذہ سے منع فرمایا. اور یعنی اگر ایک جانور کے پیٹ میں بچہ ہے، بندہ کہتا ہے جی یہ میں اتنے کا خرید لیتا ہوں، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. ایک باقی کئی سالوں کی بیع کرنے سے بھی منع فرمایا. یہ مخابرہ، ایک تو یہ ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں زمین کو ٹھیکے پر دینا. زمین کو ٹھیکے پر دیتے نا، وہ جائز ہے. شروع میں اس کی ممانعت تھی، لیکن خیبر کی فتح کے بعد اس کی اجازت دی سرکار نے، صحابہ نے کیا، وہ منع نہیں ہے. لیکن اگر زمین والا یہ کہے کہ میں تجھے یہ زمین ٹھیکے پر دیتا ہوں لیکن 50 من، میں بالفرض کہہ رہا ہوں 50 من گندم میری ہوگی، یہ جائز نہیں ہوگا. پتہ نہیں اس کی کتنی ہوتی ہے، تجھے 50 من کہاں سے دے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ سودا کلیئر ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونی چاہیے اس میں، کسی قسم کا ابہام نہ ہو. جو معاملہ صاف اور کلیئر ہوگا، ایسی تجارت کرنے والا تجارت نہیں کر رہا، مولا کی عبادت کر رہا ہے. صاف لفظوں میں تجارت ہونی چاہیے. اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہر ایسی چیز کو بیچنے سے جو بندے کی ملکیت میں نہیں ہے. یعنی بندے کے پاس چیز تو ہے نہیں، اس کا اس پر قبضہ تو ہے نہیں. وہ کہے جی کہ 5 سال کے بعد مجھے جو فلاں چیز ملے گی نا میں تجھے اتنے میں بیچتا ہوں. تو جس چیز پر قبضہ نہ ہو اس کی بیع نہیں ہو سکتی. جو چیز بندے کی تصرف میں نہ ہو اس کی بیع منع کر دی گئی ہے اسلام میں، کیونکہ اس میں بھی پھر بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا. اور اگلی چیز جس سے سرکار نے منع فرمایا اسے کہتے ہیں بیع المستر. صحابہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المستر. رسول کریم علیہ السلام نے بیع مستر سے منع فرمایا. یہ بیع مستر کیا ہے؟ مستر کا جو لفظ ہے نا یہ نکلا ہے استرار سے. استرار کہتے ہیں بالکل مجبور بندہ، بالکل مجبور بندہ. اس کے 2 مرحلے ہیں. آپ فرض کیجئے ایک بندہ اس حالت کو پہنچ گیا
کہ فرض کریں اس کا کوئی عزیز بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے اسے پیسے چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کیا کریں، چلو یار گھر کا سامان بھیج دیتے۔ اب سرکار نے منع فرمایا، اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور یہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں نا وہ اس کی مدد کریں، اسے قرض حسن دیں تاکہ وہ ضروریات زندگی بیچنے تک مجبور نہ ہو جائے۔ قرض حسن کیا مراد ہے؟ قرض حسن مطلب یہ اللہ کی رضا کے لیے قرض دینا کسی کو، سود اور تکلیف نہیں سود تو پھر وہ حرام ہو گیا نا، نہیں۔ تو سرکار نے اس سے ترغیب دی اس کی، یہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ وجوبی کیا ہے کہ ایک بندہ مجبور ہے، خریدنے والے کو پچا اس نے تو بیچنا ہے نا، اس کی چیز تو 2 لاکھ کی ہے، اور خریدنے والا کہتا ہے جی میں تو 1 لاکھ دوں گا، میں تو 50,000 دوں گا۔ اب جس کا بچہ تڑپ رہا ہے اس بیچارے نے تو اس کو تو پیسے چاہیے نا، اور وہ اس کی 2 لاکھ کی چیز 50,000 میں خرید لے، اور پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تجارت کی ہے، وہ یہ نہ کہے کہ اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اس نے مرضی سے نہیں دیا، اس نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ جس کا ایک بیٹا ہو بھوکا 8 پیروں سے، بتاؤ اہل دانش وہ گندم لے یا تختی لے؟ جب بندہ اس مرحلے پہ پہنچ جائے تو لوگوں اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا کرو، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج وہ مجبور ہے، ایک دن تم نے بھی رب کے حضور مجبور ہو جانا ہے۔ اگر بندوں کی مجبوری کے عالم میں ان کے ساتھ بھلا کرو گے تو خدا تمہاری مجبوری کے عالم میں تم پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہی معاملہ کرتا ہے جو بندے اللہ کے بندوں سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا میری غلطیوں کو معاف کر دے، اسے بھی چاہیے کہ بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ تاجر لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، جب کسی کو غریب دیکھتا تو پھر وہ کہتا یار اس کو مہلت دے دو، شاید میرا خدا مجھ پہ نرمی کر دے۔ سرکار نے فرمایا جب وہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ پاک نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا مولا میں تیرے بندوں پہ نرمی کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا جا ہم تجھ پہ نرمی کرتے، ہم تجھے بخش دیتے۔ تو مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے، مرضی سے نہیں کیا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بیع سے بھی منع فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کا تجارت کا طریقہ حرام ہے کسی بھی طریقے سے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تجارت کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھے میں دوزخ کے انگارے اکٹھے کر رہا ہوں۔ اور فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں، جس بندے کے لباس میں 1 درہم حرام کی کمائی کا شامل ہو جائے، جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہتا ہے اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور جو وجود حرام کے رزق سے پرورش پاتا ہے وہ دوزخ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ دوزخ کا ایندھن ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بندے نے تجارت کی اور ایسے کی جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ اس نے کوئی دنیا کمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا تاجر الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر
قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقوں کے ساتھ اٹھے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ مقام بھی تو بہت بڑا۔ اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، اللہ میری ہر دعا کو قبول فرمایا کرے، اور حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، تو سرکار نے فرمایا سعد رزق حلال کا اہتمام کر، اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح عبادت حکم الہی کے تابع ہے نا، اس طرح تجارت بھی حکم الہی کے تابع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات